بیمار زیادہ رہتے تو ہم کہتے ہیں یاقوت پہنے تاکہ جو ہے آپ بیماریوں سے دور رہیں. بلو سفائر پہننے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں سفائر پہنے, تو سفائر جو ہے وہ بڑا ہیوی پتھر ہوتا ہے. اچھا, کبھی کسی کو راس آ جائے تو آ جائے. اچھا, جب ایک تو ہمیں یہ بھی نہیں نا سمجھ کے پہننا کس طرح سے, جیسے زیادہ پتھر پہننا جو ہے وہ یہودی جو تھے نا وہ پہنتے تھے, جوش لوگ پہنتے تھے زیادہ پتھر, ہر انگلی میں لوگوں نے اسٹون پہنا ہوا ہے, تو وہ جو ہے ایک بالکل غلط چیز ہے. اگر اسٹون, ہماری بڑی اسپرچل پرسنالٹیز جو بھی ہسٹری میں آئی ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اسٹونز پہنتے ہیں, پیغمبروں نے پہنے ہیں اسٹون. پھر یہ کہ آپ نے اسٹون پہننا ہے صرف یہ چھوٹی فنگر, پنکی فنگر اور رنگ فنگر میں. اور اسٹون پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ چاندی میں بنوا کے آپ پہنیں اور آپ کی اسکن کو ٹچ ہو تو ہی وہ آپ کو انرجی پرووائڈ کرے گا, ادروائز ویسٹڈ ہے اگر آپ جو بھی پہنو گے. ہاں, اگر جو آپ کو پتھر سوٹ نہیں کرتا یا تو وہ گم ہو جاتا ہے, یا آپ کے سر میں درد رہے گا, یا آپ کو شولڈر پہ برڈن رہے گا, یا آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کچھ نیگیٹو آپ کو فیل ہوگا, تو آپ پھر وہ پتھر جو ہے. تو سلمان خان کا بھی وہ بڑا فیمس ہے فیروزہ, کہ جب ان پر کوئی ٹف ٹائم آتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, فیروزہ ہم کہتے ہیں اس کو نا, میں ذرا جلالی پتھر بھی کہتی ہوں, کیونکہ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا پیس بھی انجیکٹ کرتا ہے غصے والوں میں, اور غصہ بھی آپ کو آٹومیٹکلی, جس کو سوٹ نہیں کرتا اس میں غصے کا ایلیمنٹ زیادہ ہو جائے گا. تو پھر اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو پراپر اس حساب سے. آپ نے کوئی پتھر پہنا ہوا ہے؟ جی, میں نے پتھر تو خیر نہیں پہنا ہوا, لیکن یہ کہ میں نے ڈائمنڈ پہنا ہوا ہے, وہ میرے ساتھ تھوڑا مجھے پازیٹیوٹی دیتا ہے, تو اچھا ہے کہ آپ پہنے. اور یہ جو کلرز آپ نے اتنے پیارے گرین پرپل کا کمبینیشن پہنے, یہ بھی کوئی خاص سائیکالوجی ہے؟ بالکل, میں نے کہا ذرا وائبرنٹ لگنا چاہیے نا تھوڑا اسکرین کے حساب سے, تو اس حساب سے میں نے پہ کلرز. زبردست. اچھا چلے, یہ تو ہو گئی جنرل ڈسکشن. اب میں تھوڑا اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی فکر مند ہوں, اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا کہتا ہے ذائچہ پاکستان کا, آگے آئندہ کے دنوں میں کیا صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں, اکانومی ہماری اسٹرانگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں 2025 جب سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے اس پہ بڑی بات اس پہ کی تھی کہ پاکستان کے حالات پہ, یہ تو ہم جتنے بھی ایسٹرولوجر ان کو بھی آپ سنو گے تو ہم کہتے ہیں اینڈ آف دا ورلڈ کی طرف نا تھوڑے پہلے اسٹیپس ہیں. میں تو کہتی ہوں سپر پاور بھی شاید آپ کو چینج ہوتے ہوئے دکھے گی آگے جا کے, سپر پاور بھی چینج ہوگی. پھر یہ ہے کہ کون لگ رہا ہے سپر پاور؟ میرے خیال سے میرے جو مجھے لگتا ہے تو وہ چائنا کی طرف کلیئر جو ہے وہ شفٹ ہوتی ہوئی سپر پاور جاتی ہوئی دکھ رہی ہے. تو باقی دیکھیں چائنا تو فلی جو ہے نا وہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں ترقی کے اوپر, اس کا باقی چیزوں پہ تو دھیان نہیں ہے. بالکل, باقی دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ وہی بات ہے نا, پریڈکشن کا مطلب ہوتا ہے پیشن گوئی. پیشن گوئی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے, کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اگر پاکستان کے حساب سے میں دیکھوں تو دیکھیں 9 نمبر ٹوٹل بنتا ہے, تو 9 نمبر جب بنتا ہے تو پراسپیرٹی کا نیو ری برتھ کا نمبر ہے. 9 کے بعد پھر 0 پہ ہم آ جاتے ہیں, تو کہتے ہیں نا کہ پرانی چیزیں کچھ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, کچھ نئی چیزیں ہمارے ساتھ سٹارٹ ہوں گی. لیکن میں نے سٹارٹ میں آتے ہی کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا بہت جیسے کہتے ہیں نا سائے آف ریلیف ملے گا. تو 2025 تھوڑا اس طرح کا ایئر ہے کہ سائے آف ریلیف, یا تھوڑا بہت جو ہے ہم پراسپیرٹی کی طرف جائیں گے. ایئر جب اسٹارٹ ہو رہا تھا میں نے کہا تھا کہ زلزلے اللہ نہ کرے, یا جو ہے وہ ایئر ریلیٹڈ آفات تھوڑی, وہ ہمیں قدرتی آفات جو ہیں ان کا ذرا خطرہ آگے بھی بنا رہے گا, اور ابھی بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت بنا رہے گا. تو اس حساب سے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا کہ دعا اور صدقہ, بالکل یہ 2 چیزیں ایسی ہیں نا کہ یہ آپ کی تقدیر, ستارے آپ کے خراب ہیں, آپ کی ہاتھ کی لکیریں نہیں, آپ کے ہاتھ نہیں ہیں. 2 چیزیں ہیں, دعا اور صدقہ, جو کہ آپ کی ہر چیز درست کر دیتے ہیں, لیکن صدقہ درست طریقے سے دیں. جیسے یہ ڈھونگی بابے بتاتے ہیں, بکرے دے دو, سوری ٹو سے انڈے وار کے دے رہے ہو, اور بڑے غلط طریقے ہیں. صحیح طریقہ کیا ہے صدقہ؟ صحیح طریقہ جو ہے دیکھیں صدقہ, سب سے پہلے دیکھیں آپ قرآن پڑھیں تو اس میں قرض دینا کسی کو, قرض حسنہ, وہ اللہ تعالیٰ یہ پسندیدہ ترین صدقہ ہے
ٹھیک ہے. دوسرا آپ کے ریلیٹیو میں, آپ کے ارد گرد, آپ کے پڑوس میں اتنے حقدار لوگ ہیں, اتنے سفید پوش لوگ ہیں, ان کی جو بل تک نہیں دے سکتے, آپ ان کی مدد کریں. آپ کیسے کسی کو بکرا مرغے 50,000 ہزار, میں نے سنا ہے کہ لوگ لیتے ہیں, لاکھ روپے لیتے ہیں, چونے لگاتے ہیں, تو آپ ان کو نہ دیں, آپ حقداروں کو ان کا حق پہنچائیں. یہ جو ہے ایک اوتھینٹک طریقہ صدقہ دینے کا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ صرف مسکرا دینا بھی ایک صدقہ. بالکل, یہ بھی جو نہیں دے سکتا اچھے سے بات کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے, تو وہ بس نہ کریں. تو یہ بھی ایک صدقے کے ایلیمنٹ میں آ جاتا ہے. دل آزاری تو بہت ہمارے عوام کی بھی ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی, اب آپ نے یہ جو خطرناک جو میرے ساتھ ایشو چھیڑ دیا ہے نا, خطرے والا, ایک تو میں پولیٹکس پہ زیادہ بات نہیں کرتی, لیکن پھر بھی اگر کوئی پوچھ لے تو پھر چلنا پڑتا ہے اس حساب سے. میں 2024 سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ کچھ چینجز جون جولائی میں آ کے نا پوزیشن ایسی ہے کہ کچھ چینجز دکھتے ہیں, کچھ سڈن ہیپننگز دکھتی ہیں, کچھ حکومت کے لیے خطرہ مجھے دکھتا ہے. میں پہلے بھی بڑی بات کر چکی ہوں اس بات پہ. خطرہ عمران خان باہر آ جائے گا. دیکھیں ان کے لیے اچھی پوزیشن بن رہی ہے, ان کے لیے اچھی پوزیشن بن رہی ہے ریلیف کی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باہر آ جائیں گے, میں پہلے بھی کہہ چکی کہ ایک دفعہ پہلے پوزیشن بنی تھی نیگوسیشن کے پلانٹ کے اکارڈنگ, ایک دفعہ جون جولائی میں پھر آ کے ایک اچھی پوزیشن بن رہی ہے. اگر وہ اپنی ایگو سائڈ پہ رکھ کے اور نیگوسیشن پہ آتے ہیں تو ان کے لیے اچھی کوئی خوشخبری بن سکتی ہے. اور جو ہماری اس ٹائم پہ حکومت ہے وہ جون جولائی اگر کراس کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈیوریشن بھی اپنا پورا کر کے جائیں گے. یہ پہلی آئی تھنک گورنمنٹ ہوگی جو اپنا ڈیوریشن پورا کر کے جائے گی. اگر یہ 2 مہینے اچھے سے سیفٹی سے گزار لیتے ہیں تو آگے دیکھیں خطرہ تھوڑا نہ آئے تو تھوڑا بہت دیکھیں. اب اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. نہیں تو انہیں کیسا ریلیف ملنے کے امکانات؟ دیکھیں ان کو کہتے ہیں نا جب یہ پلانٹس آپ کے لیے ایزی پوزیشن بناتے ہیں تو کچھ بھی بہتری آ سکتی ہے. بہتری کیسی بہتری؟ دیکھیں اس وقت تو ان کے ستارے مجھے لگتا ہے فل آن گردش میں ہیں, کہیں سے کوئی بہتری کے امکانات نہیں نظر آ رہے. آگے جا کے کیسا ہوگا؟ آگے جا کے پوزیشن بن سکتی ہے. کلیئر تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن پھر بھی ان کے لیے اچھی ایک نیگوسیشن کی پہ اگر آ جائیں, اگر اپنی ایگو سائڈ پہ رکھ دیں, یعنی مذاکرات کے بالکل ہاں امکانات بن رہے ہیں بڑے اچھے جون جولائی میں. اور اپنی حکومت تھوڑا ٹربل, کچھ چینجز شاید آپ کو دیکھنے کو مل جائیں جون جولائی میں. پھر بھی تھوڑا آپ اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریں کہ مذاکرات کی اگر صورتحال ہوتی ہے تو کیا چانسز آپ کو نظر آتے ہیں؟ ڈیل ہو جائے گی, ڈیل ہو جائے گی, کیا ہوگا؟ ڈیل بننے کے تقریباً 80% چانسز ہیں. اچھا جی, کیسی ڈیل؟ باہر بھیج دیا جائے گا, اندر سے باہر بھیج دیا جائے گا؟ جی بالکل, یہ کوئی بھی سچویشن ان کے لیے بہتر سچویشن ہوگی اگر یہ ڈیل تو ایکسیپٹیبل. وہ تو کسی صورت پہ ہی نیچے آتے ہیں, ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دوبارہ دیکھیں. میں تو پہلے بھی میں نے پیغام پہنچائے بڑے لوگوں کے, جو میری بڑی اس سال تو پریڈکشن بڑی اچھی گئی. جیسے انڈیا کی ٹرافی پہ اگر آپ دیکھ لیں, پھر رجب بٹ کی کنٹروورسی ہونے سے پہلے میں نے انٹرویو دیا تھا کہ یہ کیئرفل ہو جائیں 2024 ابھی میں. کیا آپ کی پریڈکشن کہہ رہی ہے رجب بٹ کے بارے میں؟ ان کے معاملات بڑے سخت چل رہے ہیں. ہاں جی, میں اگر ان کے بارے میں کہوں تو وہ یہ پورا ایئر ان کے لیے ٹربل والا. میں تو ابھی بھی ان کو ایک دفعہ پھر ان کے چاہنے والے جو ہیں اگر سن رہے ہیں تو ان کے لیے اچھی پوزیشن بنے گی اینڈ آف دا ایئر جا کے دسمبر میں. پھر وہ واپس آئیں گے, پھر ان کی تھوڑی پوزیشن بیلنس ہو جائے گی. تو ان کو کیئرفل رہنا چاہیے. بلکہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں اس حوالے سے کہوں گی کہ خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں, وہ ان کے لیے کوئی کنٹروورسی جو ہے نہ کریٹ ہو جائے تو ان کو بڑا سوچ سمجھ کے, جی بالکل, تو ان کو جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے الفاظ کا استعمال خاص طور پہ میڈیا پہ آئیں تو بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے ان کو ڈیسیجن بھی اپنے سوچ سمجھ کے. ویسے یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے, مطلب دیکھنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی میڈیا ہینڈلنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, بہت سارے عوام کا یہ کہنا ہے.
تو یہ تو ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس معاملے میں سنبھل کے ان کو چلنا چاہیے. کنٹروورسی کچھ آپ ایگزیکٹ بتائیں گے؟ دیکھیں جب میں کنٹروورسی کہتی ہوں نا تو لاسٹ ٹائم بھی میں نے مریم صاحبہ کے بارے میں کہا تھا کہ جیسے انہوں نے ہاتھ ملا دیا تھا جا کے کہیں پہ کچھ اس طرح تو بڑا وبال کھڑا ہو گیا قوم میں, ہاتھ ملا رہی ہے. جی تو دوبارہ مطلب اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کریں تاکہ پھر دوبارہ سے وہی سچویشن جیسے لوگوں میں جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگوں میں ان کا امیج خراب ہونے کے جو چانسز ہیں نا ان کے پلانٹس بہت زیادہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں, تو ان کو کیئرفل رہنا. آج کل